آج کے اس ویلاگ میں خبریں تو بہت ہیں دینے کے لیے، لیکن سب سے پہلی خبر مقبوضہ کشمیر سے، انڈیا والا نہیں، پاکستان والا، جو کہ اس وقت جرنیلوں کے قبضے میں ہے۔ یعنی کہ ایک ایسے انسان نے جو کہ اپنے نجائز اقتدار کو طول دینے کے لیے اور چوروں کو ملک کے اوپر بٹھانے کے لیے، جس نے پہلے پاکستان کو تو لہو لہان کیا تھا، پاکستان کے ووٹر کی، پاکستان کی عوام کی، جمہوریت کی دجیاں تو اڑائی تھی، لیکن اس وقت کشمیر کو لہو لہان کیا گیا ہے۔ وہ کشمیر جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، جس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا نعرہ لگایا، اور وہ کشمیری جو ہمیشہ دنیا کی تمام امبیسیز کے سامنے، کونسل خانوں کے سامنے جو انڈیا کے تھے، وہاں جا کے احتجاج کرتے تھے اور ان کا گھنونا چہرہ دکھاتے تھے، آج اس کشمیر کو ان جرنیلوں نے لہو لہان کر دیا۔ کس لیے؟ صرف اور صرف چور بٹھانے کے لیے۔ اس بندے کا جرم کوئی ایک نہیں ہے۔ ایک تو اس بندے کا جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے نجائز اقتدار کو طول دیا، نجائز قانون پاس کروائے، اپنے آپ کو تاحیات کا استثناء دیا۔ یہ تو رہ گئی سائڈ پہ۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ بندہ ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کو منوانا چاہتا ہے، عوام کو کہتا ہے کہ مانو، اگر تم نہ مانے تو میں تم کو گولی مار دوں گا۔ اب سارے پاکستان کے ساتھ اس کا یہی معاملہ ہے، یہی معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یہی معاملہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اسی معاملے کے تحت اس نے پچھلا الیکشن جو ہے وہ بدترین دھاندلی کی۔ یہی معاملہ گلگت بلتستان میں تھا، یہی معاملہ بلوچستان میں ہے، اور اب یہی معاملہ کشمیر میں ہے۔ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ ناقابل بیاں ہیں۔ وہاں رہنے والے جو کچھ دوست ویڈیوز وغیرہ بھیج رہے ہیں، وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، لیکن کریں کیا؟ اس بندے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس بندے کو کہنے والا کوئی نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بندہ جتنی آگے جا چکا ہے، اس کی واپسی ناممکن ہے۔ میں آپ کو لکھ دینے کو تیار ہوں۔ خدا کا معجزہ ہوگا اگر کوئی بندہ اس کو راستے میں روک لے اور راستے میں آ جائے، ورنہ یہ بندہ اب خیر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بندے نے اپنے لیے تاحیات کے استثناء لے لیے، یہ بندے نے اپنے لیے قوانین پاس کروا لیے، سب کچھ کروا لیا۔ اب یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر طرف سے سیکیور ہوں۔ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس نے اپنے جرائم کی لسٹ اتنی لمبی کر لی ہے کہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ ایسا مجرم جو اتنے جرم کر لے کہ بس پھر اس کو قانون بھی واپسی کا راستہ نہیں دیتا۔ اب اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، تب تک جب تک کوئی اس کا راستہ نہ روک لے یا اس کو راستے میں پکڑ کے یہ ظلم کروانے بند نہ کر دے، اس سے پہلے تک آپ اچھے کی امید مت رکھیے گا اور خدا کے معجزے کا انتظار کیجیے گا۔ اب میں کشمیر کی بات تو آپ کو بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو دو خبریں بتاتا ہوں۔ پہلے آج یہ جو پچھلا رات گزری ہے، یہاں خیبر پختونخوا کے ہنگو ضلع میں ایک دہشت گرد دھماکہ ہوا ہے، جس میں ڈی ایس پی سمیت 5 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور 15 پولیس اہلکار زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ آج سے ایک دن پہلے بلوچستان کے اندر پیچھے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن صرف ایک دن پہلے ایک حملہ کیا گیا ہے جس میں ایک ڈی ایس پی کو شہید کیا گیا ہے، 7 بڑی گاڑیاں مین ہائی وے کے اوپر جن کو نظر آتش کیا گیا ہے، اور 11 لوگ ان میں سے دہشت گرد اغوا کر کے لے گئے ہیں، اور ان کی بھی لاشیں پہاڑوں سے مل جائیں گی چند دنوں کے بعد، تو پھر خبر بتا دی جائے گی کہ اس کے پیچھے رہا ہے۔ مجھے ایک ایسا دن بتائیں جس دن اس پاکستان میں دہشت گردوں نے بندے نہ مارے ہوں اور دوسری طرف ان جرنیلوں نے بندے نہ مارے ہوں۔ دہشت گرد کیوں نہ مارے؟ کیونکہ دہشت گرد کو جنہوں نے روکنا تھا وہ تو پاکستان کی عوام کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں۔ جنہوں نے دہشت گردوں کو یا جن کو یہ بچڑ دیا جاتا تھا 3,300 ارب روپے کا، وہ تو لگے ہوئے ہیں خود عوام کو مارنے کے لیے، الیکشن لوٹنے کے لیے، پاکستان کے اوپر چور بٹھانے کے لیے۔ ان کو کیا فرق پڑتا ہے دہشت گرد مارے یا وہ مارے؟ مرے گی تو عوام۔ اب آپ دیکھیں ان دہشت گردوں کو جن کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ تو 1500 لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے؟ پچھلے 25-30 سالوں سے پاکستان کو ان دہشت گردوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، کوئی دن خالی ہوگا، وہ کوئی اچھا دن ہوگا خالی چلا جائے، ورنہ کسی ٹرین کو اڑا دیا، کسی پولیس چوکی کو اڑا دیا، کسی مسجد کو اڑا دیا، کسی چوک کو اڑا دیا، لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے، اور یہ یہاں معصوم لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں۔ اب یہ 2 حملے 2 دن کے ہیں، وقفہ بھی نہیں ہے، سیم ڈے یعنی دن اور رات، لیکن کسی کو پرواہ ہے؟ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ آج سے چند دن پہلے بلوچستان کے اندر کتنا بڑا حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ بیچارے لاشیں رکھ کے روڈ کے اوپر کئی دن احتجاج کرتے رہے تھے، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس ملک کا جرنیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ملک کا فرعون ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صرف علل اعلان خدائی دعویٰ نہیں کیا، ورنہ کام انہوں نے ان کے فرعونوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج، ان کی اکڑ، ان کا طریقہ کار، ان کے آپریشن اور معصوم لوگوں کو مارنا، ذرا ان کا یہ سارا کچھا چھٹا پڑھ کے تو دیکھیں، ذرا ان کے گناہ لکھنے تو شروع کریں۔ اتنے ہیں کہ شاید آپ کے پاس وہ وقت نہ اتنا بچے جتنے یہ گناہ کر چکے ہیں اس پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود اپنی پالیسی بدلنے کو تیار نہیں ہے۔
آپ جنرل ایوب سے شروع ہو جائیں، ضیاء کو لے لیں، مشرف کو لے لیں، باجوہ کو لے لیں، جو گزر کے گئے ہیں آج تک ان کی وہی پالیسی، بندوق پکڑی ہوئی ہے، گولی چلا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، دہشت گرد دناتے پھر رہے ہیں۔ 4 سے 5 آرمی چیف ہمیں یہ جھوٹ سناتے گزر گئے ہیں کہ اب دہشت گردی کی ہم نے کمر توڑ دی ہے، اور پھر 2 دن کے بعد دہشت گرد حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ بدقسمت قوم، بدقسمت ملک، ایک طرف سے محافظ مار رہے ہیں اور دوسری طرف سے دہشت گرد مار رہے ہیں، اور مر رہی ہے سادہ عام عوام، میں، آپ اور آپ جیسے لوگ، اور کچھ ٹاؤٹ ان کی ٹاؤٹ گیری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کہنے کے لیے او بھائی یہ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا، میرا گھنٹہ ہو جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن کریں کیا؟ اب آتی ہیں کشمیر کی طرف۔ پچھلے 2 مہینے سے کشمیر میں بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، سروس معطل ہے، ٹیلی فون بند ہیں، اس کے علاوہ اشیاء خوردنوش کی قلت ہے۔ لیکن یہ تو بات ہو گئی پرانی۔ اب پچھلے 2 دن کے اندر تقریباً 20 کے لگ بھگ 20، میں یہ آپ کو وہ رپورٹ بتا رہا ہوں جو رپورٹ الجزیرہ نے دی ہے، کسی جرنیلوں کے ٹاؤٹ نے نہیں، یا کسی مقامی چینل نے نہیں، الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور الجزیرہ اس خوبصورت اور پیارے فیلڈ مارشل کے اور ٹرمپ کے چہیتے کے گیت گا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی اور فوج کی فائرنگ سے 20 لوگ اب تک جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، اور الجزیرہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ایک بڑا عربی چینل ہے، یہ اس کے اوپر رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے عوام کو کہ کوئی ایک آدھ جناب ہو گیا ہوگا شہید، وہ گولی لگ گئی، ہمارے اتنے پولیس والے چلے گئے، سب بکواس ہے۔ اگر کوئی پولیس والا جائے گا تو میرا خیال ہے یہ خود ہی کر دیں گے، صرف سچے ہونے کے لیے۔ اس وقت کشمیر میں لا قانونیت کا، ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، وہ کشمیر جو کہ اس پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ مامے لگتے ہیں وہاں جا کے فائرنگ کر کے ان لوگوں کے اوپر زبردستی کے اپنے چور بٹھانے کے؟ پہلے تو پاکستان کے اندر جو گند کر لیا اس سے رج نہیں ہوا، جب یہ کشمیر تمہارا حصہ ہی نہیں ہے، جب یہ کشمیر علیحدہ ہے، وہ انڈیا والا اور یہ والا، تم کیا لگتے ہو تم یہ جرنیل جا کے کہ فیصلہ کرو کہ ہم تمہارے اوپر کون بٹھائیں گے؟ اگر تم نے یہ ساری عمر دنیا کو یہ بتایا ہے کہ انڈیا نے جناب کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو اب کس منہ سے تم یہ دنیا کو بتاؤ گے کہ ہمارے والا کشمیر آزاد ہے؟ ایک طرف تم الیکشن کروا رہے ہو، الیکشن کو لوٹ رہے ہو، چوروں کو بٹھا رہے ہو، اور دوسری طرف تم انہی کشمیریوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہو جنہوں نے ووٹ دینا ہے۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ 25 کروڑ عوام کے ماتھے کے اوپر چے لکھا ہوا ہے؟ تم تو ساری عمر چے ہو، تم نے تو کوئی کام اچھا کیا نہیں، نہ تمہیں کرنا آتا ہے۔ تمہیں جب تم یہ کلب جوائن کرتے ہو نا ان کا، تو تمہیں صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے، یس سر۔ جب تم کسی کے ماتحت ہو تو تم نے یس سر کہنا ہے، اور جب تم کسی کے اوپر بیٹھ جاؤ تو کوئی اگر تمہیں یس سر نہ کہے تو تم چاہتی ہو کہ اس کو مار دیا جائے۔ اور یہی پالیسی تم پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہو کہ تم کچھ بھی کہو وہ تمہارے سامنے یس کہیں۔ اب یہ کیوں کہیں بے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم الیکٹڈ ہو، تم سلیکٹڈ ہو، تم وزیر اعظم ہو، ابے تم اس ریاست کے غلام ہو، تم اس ریاست کے نوکر ہو، پاکستان کی عوام کے نوکر ہو۔ مجھے دنیا کا کوئی ایسا آرمی چیف تو اٹھا کے بتائے نا جس کا اپنی عوام کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ اور آج ایک طرف کشمیر کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اور دوسری طرف پتہ نہیں کہاں سے کوئی لڑکی اور لڑکیاں اٹھا کے ان کے ساتھ خطاب کیا جا رہا تھا کہ ہم کامریڈ کی طرح لڑتے ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستانیت ہے، ہم کوئی بلوچی پنجابی یا سندھی نہیں دیکھتے۔ ابے کاہے کے بلوچی پنجابی سندھی، کاہے کی پاکستانیت؟ تم پچھلے 3 سالوں سے جس طرح ان چوروں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، جس طرح الیکشن لوٹ لوٹ کے حرام کی حکومتیں بنوا کے دے رہا ہے، جس طرح پاکستانیوں کی معصوم عوام کے اوپر گولیاں چلا رہا ہے، مجھے بتا تو کس کو پاکستانیت کہتا ہے؟ تیری نظر میں پاکستانیت ہے کیا؟ اگر آئین کو نہ ماننے والا بندہ بندوق اٹھائے، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے معصوم لوگوں کو مارے، تو وہ کون ہوا؟ دہشت گرد۔ اور اگر کوئی وردی ڈال کے پاکستان کی معصوم عوام کا مینڈیٹ چوری کرے اور چوروں کو بٹھائے اور بولنے والوں کو گولی مارے، تو وہ کون ہوا؟ وہ نہ دہشت گرد ہوا؟ کس عوام کو چوتیا بنا رہے ہو تم لوگ کہ تم لوگ اس ریاست کے ملازم ہو؟ تمہارا بجٹ جو 3300 ارب کا بجٹ ہے، دوبارہ سن لو، 3300 ارب روپے کا بجٹ، ایک بندے کے اوپر تقریباً، اگر ایک گھر میں 6 افراد ہیں نا، تو ہر فرد کے اوپر غالباً 1500 سے 2000 روپیہ سالانہ آپ نے دفاعی بجٹ دینا، ہر فرد کے اوپر، ہر گھر کے اوپر نہیں، اور یہ جاتا ہے ان کی جیبوں میں، اور اس کے بدلے میں دہشت گرد تو دن دناتے پھر رہے ہیں، دہشت گرد تو لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن لوٹ رہے ہیں، ان پیسوں سے جو عوام سے لیا جاتا ہے، الیکشن لوٹتے ہیں، چوروں کو بٹھاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور پھر اگر عوام بولتی ہے تو عوام کے اوپر یہ سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں دہشت گردی کے۔ اور ڈرو خدا کی ذات سے، یہ جو آئین کا بار بار تم رونا ڈنڈورا پیٹتے ہو، کون سا آئین ہے؟ آئین کی دھجیاں تو تم لوگ اڑا رہے ہو،
آئین کے پلے تو تم نے کچھ نہیں چھوڑا اور باتیں کرتے ہو تم عوام کو. عوام کے پلے تم نے چھوڑا کیا آیا؟ عوام تو مر رہی ہے. ذرا یہ یورپین کنٹریز یا دوسرے بارڈر اوپن کر دیں، میں دیکھوں اس ملک میں رہتا کون ہے. لیکن ان ظالموں کو ترس نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں یہ بندہ جو بیٹھ کے آیا یہ نہیں جائے گا. یہ ابھی وہ کچھ کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب آتی ہیں کچھ چند 2-3 اگلی خبروں کی طرف. پیٹرول آج پھر سے مہنگا کر دیا گیا ہے. عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے. اب فیڈ بیرل $90 سے بھی کم ہو گئی ہے. اور یہ وہ قیمت ہے جو کہ کووڈ کے دنوں میں $115 سے $20 بیرل تھی. اور عمران خان کے دور میں پھر بھی پیٹرول جو ہے وہ $150 دیا جاتا تھا. 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر 180 سے $90 لیوی ٹیکس لیا جا رہا ہے 1 لیٹر کے اوپر. آپ اندازہ کیجئے. اور اگر ان سے ہم سوال پوچھ لیں کہ یہ گیا کدھر، تو پھر ہمارے اوپر غداری کے فتوے لگ جائیں گے. کھا کون رہے ہیں؟ لوٹ رہے ہیں یہ. اب یہ بیچارے اردلی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ پیٹرول کی قیمت بڑھا سکتا ہے؟ یہ نہیں بڑھا سکتا. اوپر وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑے، جنہوں نے اس کو حرام کا الیکشن لوٹ کے دیا ہوا ہے، یہ انہی کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے پھر مال وہ کھاتے ہیں، اور جو وہ گندا گوشت یا اوجڑی یا چھچڑے بچتے ہیں وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں. اور ان کے لیے وہی کافی ہے. غریب عوام کو ہر طرف سے مارا جا رہا ہے. اس سے اگلی خبر، یہ ایک آزاد کشمیر کا پھر سے آزاد کہہ دیا، ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوگا کیونکہ 75 سال ہمیں جھوٹ بولا گیا ہے. کشمیر کا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وقار خان. اس نے یہ خبر دی ہے کہ ہسپتالوں کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، زخمیوں کو جانے نہیں دے رہے، زخمیوں کو راستے میں پکڑ رہے ہیں اور ان کو تنگ کر رہے ہیں. ہسپتالوں کے ارد گرد کرفیو کا سماں ہے کہ کوئی زخمی اندر نہ جائے. آپ ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں، آپ ان کی سائیکی چیک کریں، ان کی تربیت چیک کریں کہ ان کی تربیت کس طرح کی ہوئی ہے کہ ان کو ترس نہیں آتا. اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ وہ خود تو آ کے ہسپتال بند نہیں کرتا نا، وہ خود تو آ کے گولی نہیں مارتا. وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ آرڈر کرتا ہے نا، پھر آرڈر نیچے آتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر ایک شمر بٹھایا ہوا ادھر کشمیر میں، اس کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے. اور یہ کام کون کرتے ہیں؟ وردی والے عام لوگ. میری بات یاد رکھنا، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ بھائی ہم ریاست کے غلام ہیں، ہماری مجبوری ہے، تم برابر کے شریک ہو. تمہاری گولی سے جو مرنے والا کوئی ایک بھی معصوم ہے نا، میری بات یاد رکھنا، اس کے قاتل تم ہو. وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے نا کہ اس کے حکم کی تم نے جو ہے نا وہ بجا آوری کی ہے اور تم ریاست کے غلام ہو، یہ تمہاری ڈیوٹی تھی. اگر تمہاری بندوق کے سامنے تمہارا بیٹا ہو یا تمہاری بیٹی ہو، ماں ہو یا باپ ہو یا بہن ہو، اور تمہیں پیچھے سے آرڈر ملے، پھر میں دیکھوں گا کہ تم ریاست کی تابع داری کرتے ہو یا تم اپنے بچے کو دیکھتے ہو. یہ ڈنڈورا پیٹنا بند کر دو. یہ سب کا سب تم ان قاتلین میں شامل ہو. یہ قتل تمہاری بندوق سے ہو رہا ہے اور ان کا آرڈر ہے، لیکن یہ بندوق تمہاری چل رہی ہے. اور یہ جو تم شاید سوچتے ہوں گے کہ بھئی اگر نہ کریں گے تو نکال دیے جائیں گے، بالکل بھی نہیں. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے معصوم لوگوں کو مار رہے ہو. بچ جاؤ، اس گناہ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، نہیں تو آل فرعون کی طرح جو ان کو آگ میں پیش کیا جاتا تھا تم برابر کے ذمہ دار ہو. اب آتی ہیں اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق کو جناب پہلے کشمیر جانے سے روکا گیا تھا، اور اب پنجاب کی راج دلاری نے، اس کی پیاری حکومت نے، وہ جو بٹھائی ہوئی ہے ناجائز طریقے سے، اس نے اب سینیٹر مشتاق کو نظر بند کر دیا. سینیٹر مشتاق وہ جس کو اسرائیلی فوج نے پکڑا تھا، بڑا سوشل میڈیا پہ ڈنڈورا پیٹا گیا تھا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اب نظر بند کر دیا گیا ہے اس کو صرف اس لیے کہ وہ آواز کیوں بلند کرتا ہے. اب یہاں اسرائیلی فوج ہے یا امریکن فوج ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن اس وقت معاملات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں نا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق جو ہے نا وہ اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہے. ظاہر ہے میرے بھائی وہی کر سکتے ہیں یہ کام. باقی کوئی اگر بندے کا پتر ہوگا، کوئی کلمہ گو ہوگا، تو وہ غریب اور معصوموں کو تو ایسے پکڑ نہیں سکتا. اب آتے ہیں 2 انٹرنیشنل خبروں کی طرف جو کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے ریلیٹڈ ہے. امریکہ نے اپنے F-16C ایڈوانس قسم کے لڑاکا طیارے جو ہیں وہ دوبارہ مشرق وسطیٰ کی ایئر بیسز کے اوپر جو ہے وہ پہنچا دیے ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے. دیکھا آپ نے ان کی منافقت. اب اگر کل جنگ ہوگی، انہی ایئر بیسز کو استعمال کیا جائے گا، انہی جہازوں کو استعمال کیا جائے گا، پھر ایران پلٹ کے جواب دے گا. تو پھر جانتے ہیں ان کا جواب کیا ہوگا؟ حرمین شریفین کی جو ہے نا وہ سیکیورٹی خطرے میں آ گئی. ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایران ان ممالک کے اوپر حملے کیوں کر رہا ہے؟ ایران اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اپنی ایئر بیسز بھی دیں گے، یہ وہاں ان کو سیکیورٹی کا پیسہ بھی دیں گے، ان کو حملے کرنے کی جگہ بھی دیں گے، اور باقاعدہ حملے کروائیں گے. ڈیمانڈ کریں گے یہ ٹرمپ سے. ٹرمپ کو مطلب کیا ہے، وہ اس کی عقل کام نہیں کرتی. اس کو نہیں پتا کہ کیا ضرورت پڑی ہے وہ ہزاروں کلومیٹر سے آ کے یہاں حملہ کرنے کی. اسے کیا ملے گا؟ کہ اس کے پاس تیل کی قلت ہے. انہی کے کہنے کے اوپر کیا جاتا ہے. اس لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کر دیجیے. جو حقیقت ہے وہ بولیے. نہ تو ایران ہمارے مامے کا پتر ہے اور نہ یہ آل سعود ہمارے رشتہ دار ہیں. سچ سچ ہے، وہ سننا پڑے گا. اس وقت ایران کے خلاف یہ استعمال ہوتے ہیں، اپنی سرزمین دیتے ہیں،
آج بھی دے رہے ہیں. پھر جب ایران پلٹ کے حملہ کرتا ہے تو پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں. پھر یہ چیخیں نہ مارا کریں. اور یہ ریال خور جو ملا ہے نا، یہ مامو پارٹی، یہ سب سے زیادہ چیخیں مارتی ہے، کیونکہ انہیں مال ہی چیخیں مارنے کا دیا جاتا ہے کہ تم مال کھاؤ اور اس ریال کو حلال کرو. لیکن اب یہ ریال حلال نہیں ہوں گے، نہیں دھوکہ دے سکتے. گزر گئے وہ وقت جب لوگ نعرے مارتے تھے مردہ لوگوں کی طرح، اور بس اب نہیں ہے. اب بیٹھے ہیں ہم جیسے لوگ جو حق کو حق اور سچ کو سچ کہتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا کی برکتیں ہیں. سوشل میڈیا ایک بہت بڑا رجال ہو سکتا ہے، فتنہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات شر سے خیر نکالتی ہے. اور یہ سوشل میڈیا کا خیر ہے جو تمہارے شر کے اوپر حاوی ہے. اب آتی ہیں اسی اگلی خبر کی طرف، جو کہ خبر بڑی خطرناک ہے، کہ کل سعودیہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا اور کلیم یہ کیا کہ ہم نے ان ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا جن ٹھکانوں سے ہمارے اوپر میزائل گرے ہیں یا ڈرون گرے ہیں یہ جنگ کے بعد. اب یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. اب 2 سے 3 خبریں ہیں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ سعودیہ کی ایئر فورس نے حملہ کیا. دوسری خبر یہ ہے کہ سعودیہ اور امریکہ کی ایئر فورس نے حملہ کیا. اور تیسرا تجزیہ یہ ہے کہ ایک اور بھی وہاں گئے ہوئے ہیں سیکیورٹی دینے کے لیے ریالوں کے لیے. یاد ہے آپ کو وہ کون ہے؟ پتا ہوگا، نام لیے بغیر ہی آپ کو بتا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ لازمی اس پلید کام میں شامل ہوں گے، کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا. ریال اور ڈالر کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور کہیں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. اب اس حملے میں کافی سارے لوگوں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ حملہ زیارتوں کے مقام کے اوپر کیا گیا ہے، اور کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. لیکن یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ان ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا ہے. اب ایران نے اپنے کچھ جو ہے نا وہ فوجی ان کے نام بھی شائع کر دیے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ڈیوٹی کے اوپر تھے جس جگہ پہ یہ زیارتیں تھیں اور لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے تھے. اور 7 سے 8 لوگ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، اور کافی سارے لوگ زخمی ہیں. اب یہ ہے ٹرمپ کا پلان بی کہ ان ممالک کو آمنے سامنے لایا جائے. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے سعودیہ کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا تھا، تاکہ میں سعودیہ کو ایسا لالی پاپ دوں کہ سعودیہ یہ سمجھے کہ اب ساری کی ساری سیکیورٹی ہماری ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ایران کل کو ایٹمی طاقت بن بھی جائے گا تو اس کو اس کے برابر کھڑا کرنے کے لیے سعودیہ کو بنا دیا جائے، تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور ہم آرام سے ان کے اپنے پروٹوکول کو انجوائے کریں. لیکن یہ نہیں سمجھیں گے. یہ سیکیورٹی کے لیے پیسہ بھی دیں گے، اسلحہ بھی خریدیں گے، سب کچھ کریں گے، اور بعد میں ٹرمپ کے ہاتھوں استعمال بھی ہوں گے. یہی ان کا وتیرہ ہے. باقی ویلا کے آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آواز بلند کیجیے کشمیریوں کے لیے، ظلم کے خلاف بولیے. آج کشمیری ہیں تو کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا، اور ہمارا اور آپ کا نمبر بھی آئے گا. باری سب کی آئے گی. اگر آپ ایک قوم نہ بنے تو یہ یزید سب کو لپیٹ جائے گا، کیونکہ اسے اپنا اقتدار چاہیے. اس کے لیے اگر سارا پاکستان بھی بلی چڑھانا پڑے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا.